الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. چمنستان علم و ادب کی رخشندہ شبستانوں اور گوہر علم و ادب کے نیا ذروں، آج مجھے جس موضوع پر تقریر کرنے کا موقع ملا ہے وہ موضوع ہے آتا نہیں تو کوئی کر استاد کے بغیر. استاد کی عظمت میں ایک شعر عرض کرنا چاہوں گی. پیش رو ہے پیشوا ہے اور تو ہے امام، پیش رو ہے پیشوا ہے اور تو ہے امام، تیری عظمت اور تیری رفعت کو میرا سلام. اے میرے استاد تو ہی ہے شان، اے میرے استاد تو ہی ہے شان، تیری عظمت اور تیری رفعت کو میرا سلام. انسان دنیا میں کبھی بھی تنہا وقت نہیں گزار سکتا، وہ کئی رشتوں اور ناتوں کے ساتھ جڑا ہے. ان میں سے کچھ اخلاقی، کچھ روحانی اور کچھ معاشرتی طور پر بنے ہوتے ہیں. ان میں سے ایک رشتہ استاد کا بھی ہے. استاد کو روحانی باپ کا درجہ دیا گیا ہے اور اسلام میں استاد کا درجہ باپ کے برابر ہے، کیونکہ دنیا میں والدین کے بعد بچے کی تربیت کی ذمہ داری کسی شخص پر عائد ہو وہ صرف استاد ہے. یہ برستے ہیں زمینوں پر ساون کی طرح، یہ برستے ہیں زمینوں پر ساون کی طرح، انہی کی گود سے سب نامور ایجاد ہوئے ہیں. مذہب اسلام میں بھی استاد کا بہت بڑا درجہ ہے. اللہ تعالیٰ کے رہنمائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم استاد اور صحابہ شاگرد ہیں. صحابہ حضرات نے جو علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا بڑی جدوجہد سے دوسروں تک پہنچا دیا. اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ پیغمبر تمہیں قرآن اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے. سوچو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم نہ بنایا ہوتا تو یہ ساری دنیا بربادی کی کھائی میں ہوتی. جہاں اسلام میں حصول علم کو فرض قرار دیا گیا ہے وہی استاد کو معزز مقام حاصل ہے. استاد کی اہمیت اس بارش کی طرح ہوتی ہے جو بندر زمین کو سرسبز اور شاداب بنا دیتی ہے. جو طالب علم استاد کی عزت و احترام کرتا ہے وہی طالب علم دنیا میں وہی عزت وہی مقام پاتا ہے جو عزت استاد کو دی ہے. وہی شاگرد پھر استاد ہو جاتے ہیں، وہی شاگرد پھر استاد ہو جاتے ہیں جو دل و جان سے خدمت استاد کرتے ہیں. استاد کے بغیر علم ادھورا اور ناپیدار ہے اور انہی کی محنتوں سے عالم، حافظ، ڈاکٹر، انجینئر، سائنسداں اور وغیرہ وغیرہ انہی کی محنتوں سے ہے. ہر ہنر اور علم و ادب کے لیے استاد ہی بنیاد ہے. استاد وہ ہوتی ہے جو ہاتھ میں جھنگو لے کر کہتی ہے کہ شمس و قمر کی آنکھوں میں